ونڈرفل کویسچن کہ سب سے زیادہ کون سا امپورٹنٹ گول ہے جو سب کے پاس ہونا چاہیے، جو کہ آپ کو شروع میں شاید عجیب لگے یہ بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ گول کا ہونا ہے. یعنی آپ کا پہلا گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی گول ہو، اور اس گول سے مراد آپ مقصد سمجھ لیں. مجھے ایک بات ذرا فرما دیجیے گا، رب کی تخلیق بے مقصد ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، نہیں ہو سکتی ہے. جب رب کی تخلیق بے مقصد نہیں ہو سکتی تو اب یہ تخلیق کو سوچنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. ایک تو ظاہر ہے الا لیعبدوا والی بات ہے کہ بس اس لیے پیدا کر لیا گیا کہ وہ عبادت کریں رب کائنات کی، اور ساتھ ہی رب کی عبادت کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایکسپلور کریں ان تمام تر بیوٹیز کو جو رب کائنات نے آپ کو دی ہیں. وہ جو فلا تدبروا فلا تفکروا، یہ جو فکر کا اور تدبر کا درس دیا گیا ہے قرآن پاک میں، وہ اسی لیے ہے کہ آپ دریافت کے راستے پہ نکل کھڑے ہوں. جب آپ دریافت کے راستے پہ نکل کھڑے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی تخلیق کا مقصد کیا تھا. آپ اپنے لمحوں کو مقصد عطا کرنا شروع کر دیں گے. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو میں نے 1 گھنٹہ گزارا ہے، میرے اس 1 گھنٹے کا مقصد کیا تھا، یقین مانیے پھر آپ کو احساس ہوگا کہ 24 گھنٹے کتنی بڑی نعمت ہیں. پھر آپ کو احساس ہوگا 1 منٹ کی کیا حیثیت ہے. اور اگر آپ نے یہ آپ کی زندگی کا یہ حصہ ہی ہے، ہم سب کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے انتظار کرنا پڑتا ہے. ہم انتظار پہ جب اعتراض کر رہے ہوتے تو بنیادی طور پر ہم سے وہ وقت نہیں گزر رہا ہوتا. ہمیں لگتا ہے کہ وہ وقت ہمارے مقصد کے مطابق نہیں گزر رہا. تو جو بامقصد لوگ ہوتے ہیں ان کے لمحات معتبر ہوتے ہیں. جو بامقصد لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا اور کسی کا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر ہم سب کا ایک گول تو ضرور ہونا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اس مقصد کو نہ صرف ہم نے سمجھنا ہے، دریافت کرنا ہے، بلکہ اس مقصد کے حصول کی خاطر کوشش کرنی ہے، تگ و دو کرنی ہے. اور جو اس مقصد کے حصول کے لیے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے وہ رب کائنات کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. رب تو ہمارے قریب ہے ہی ہے. جو اس مقصد کے حصول کی طرف جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کرتا ہے. جو اس مقصد سے محبت کرتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ سے ایسی محبت کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ مجھ سے پھر لوگوں تک روشنی جانی چاہیے. وہ بے غرض ہو جاتا ہے. اس کو صرف ایک ہی غرض ہوتی ہے بے غرض ہو کے کہ وہ لوگوں کے لیے کتنا نفع بخش ہو سکتا ہے. اور آپ صرف ایک ہی مقصد اپنے ذہن میں اگر بنا لیں فرام دا ڈے ون تو بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی کہ آپ یہاں ایز اے کنٹریبیوٹر ہیں. آپ نے معاشرے کے اندر اپنا ایک ایکٹیو رول پلے کرنا ہے. سارے مقاصد حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے جس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. صرف ایک بات کہ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد رب کائنات کی عبادت ہے، اور رب کائنات کی عبادت کے بہت سے طریقے ہیں. کچھ رب کائنات نے خود وضع کر دیے. ان کا خیال رکھتے ہوئے اپنے ارد گرد لوگوں کی زندگی میں جتنی آسانی آپ پیدا کر سکتے ہیں وہ آپ پیدا کیجئے. اس سے بڑا مقصد میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا. اور آپ کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف میرے حساب سے یہی ہونا چاہیے کہ آپ سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے. اور اس کے لیے آپ کا صابر ہونا بڑا ضروری ہے. اگر آپ صبر کریں گے، لوگوں کے لیے بہتر سوچیں گے، لوگوں کے لیے بہتر کریں گے، اور اگر آپ کو اس کا صلہ نہ ملے تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اچھا عمل کرنے کی توفیق صلہ ہوتا ہے، اور وہ صلہ رب کائنات سے مل چکا ہوتا ہے. بہت شکریہ سننے کا.